السلام علیکم۔ آئیے بچوں، آج اس سے پہلے ہم نے جو ہے تاریخی ورثے کا تحفظ یہ سبق پڑھا تھا۔ اس میں جو ہے تو ہم نے اس سے پہلے عجائب گھر کے بارے میں، کتب خانوں کے بارے میں اور تاریخی ورثے کا تحفظ کس طرح سے کرنا چاہیے یہ جو ہے تو ہم نے دیکھا تھا، پڑھا تھا اور اس کو اچھے سے سمجھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ انسائکلوپیڈیا، تاریخی ورثے کا تحفظ، لغت اور انسائکلوپیڈیا جو ہے تو کیا ہے اور اس سے جو ہے تو ہم کو کس طرح سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی معلومات جو ہے تو ہم حاصل کریں گے۔ تاریخی ورثے کا تحفظ، تاریخی ورثے کا تحفظ، لغت اور انسائکلوپیڈیا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، لغت یعنی الفاظ، مختلف معلومات اور علوم کا منظم مجموعہ۔ مختلف علوم کو خصوصی طریقے سے ذخیرہ کرنا اور ترتیب دینا لغت کہلاتا ہے۔ آپ لوگ جو ہے تو اسکول میں بہت سارے الفاظ معنی تلاش کرنے کے لیے، بہت سارے معلومات حاصل کرنے کے لیے جو ہے تو ڈکشنری استعمال کرتے ہوگے۔ ڈکشنری میں جو ہے تو آپ کو ہر نئے قسم کے جو ہے تو لفظوں کے معنی معلوم ہوتے ہیں، لفظ کی جو ہے تو خاصیت، لفظ کی جو ہے تو ہسٹری، ماخذ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے تو کب بنا ہے۔ یہ لغت یعنی الفاظ اور مختلف معلومات، علوم کا منظم مجموعہ۔ مختلف علوم کو خصوصی طریقے سے ذخیرہ کرنا اور ترتیب دینا لغت کہلاتا ہے۔ لغت میں آپ دیکھتے ہوگے کہ بہت سارے الفاظ معنی، اپوزٹ شبد، جیسا کہ ہم 10ویں کے جو ہے تو الفاظ معنی تلاش کرنے کے لیے جو ہے فرنگ استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹی کلاس میں بھی جو ہے تو فرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے تو ترتیب وار الفاظ کو جو ہے تو ترتیب وار حروف تہجی کے حساب سے لگایا رہتا ہے، فہرست تیار کی ہوئی رہتی ہے، جس سے ہمیں ہر الفاظ معنی ڈھونڈنے میں جو ہے تو بہت زیادہ مدد مل جاتی ہے اور تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے مقاصد: لغت، دستیاب علوم کا انتظام۔ دستیاب جو علوم ہے، جو ہمارے کو معلومات دستیاب ہوئی ہے، اس کا جو ہے تو انتظام کس طرح سے رکھیں گے، کس طرح سے جو ہے تو اس کو حروف تہجی کے حساب سے لگائیں گے تو ہم کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اور تمام علوم کا جو ہے تو مجموعہ اکٹھا کرنا، اس کی جو ہے تو بنچ بنا کر جو ہے تو ایک بکس تیار کرنا، یہ جو ہے تو لغت کہلاتا ہے۔ آسان انداز میں اس کی دستیابی کی سہولت۔ آسان انداز میں مطلب جیسا کہ جو معلومات لغت میں ہے اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے تو دستیاب ہو رہی ہے، اس کو جو ہے تو ہم کس طرح سے بیان کریں گے، کس طرح سے جو ہے تو اس کو پڑھیں گے، کون سی چیز ڈھونڈنا رہی تو ہم پہلے شروع جو ہے تو اس کی فہرست میں دیکھتے ہیں، فہرست میں ڈھونڈنے کے بعد جو ہے تو ڈکشنری کے اس میں آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لغت کی ضرورت۔ آخر ہم کو لغت کی جو ہے تو ضرورت کیوں ہے؟ جو لغت سے جو ہے تو ہم کو بہت آسانی کے ساتھ الفاظ معنی معلوم ہوتے ہیں، اس کے جو لفظ ہے اس کا جو ہے تو کب جو ہے اس کی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اس کے معنی جو ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیں گے ہم لغت کے ذریعے قاری تک علم پہنچایا جاتا ہے، یعنی لغت کی اہمیت، لغت کی ضرورت۔ جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس تک جو ہے تو علم پہنچایا جاتا ہے، اس کے تجسس کی تشریح کی جاتی ہے اور مختلف نکات کی تفصیل وضاحت کی جاتی ہے۔ قاری کو اپنے مطالعے کو وسیع کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ لغت کے ذریعے جو ہے تو قاری تک جو ہے تو علم پہنچتا ہے۔ لغت کے ذریعے جیسے کہ ہم کو بہت نئے الفاظ کا ذخیرہ، نئے الفاظ معنی معلوم ہوتے ہیں، نئے الفاظ کے جو ہے تو معنی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اس کی تاریخ، اس کا ماخذ بھی جو ہے تو ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اس کے تجسس کی تشریح کی جاتی ہے اور مختلف نکات کی تفصیلات کی وضاحت کی جاتی ہے، اور جو لفظ ہے اس کے بارے میں اس کی تفصیلات بھی جو ہے تو وہ لغت میں لکھی رہتی ہے۔ قاری کو اپنے مطالعے کو وسیع کرنے میں ترغیب ملتی ہے اور قاری کو جو ہے تو اپنے علم کے ذخیرے کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ جو متعلم محقق ہوتے ہیں، ان کے لیے لغت علم کا سابقہ ذخیرہ مہیا کروا کر اس میں اضافہ کرنا اور محقق کرنے کے ضرورت پیدا کرنا، یعنی جو متکلم محقق ہوتے ہیں ان کی لغت علم کا سابقہ یعنی پہلے کا ذخائر مہیا کروانا اور اس میں اضافہ کرنا،
یعنی جو ہمارے پاس پہلے سے علم موجود ہے اور اس میں جو ہے تو جیسا کہ کوئی لفظ کے جو ہے تو ایک معنی ہے اور وہی لفظ جو ہے تو کوئی دوسری جگہ استعمال کرنے کا تو اس کے جو ہے تو الگ معنی بھی نکلتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ہم لغت میں جو ہے ڈکشنری میں جب دیکھتے ہیں تو جب ہمارے علم میں جو ہے تو اور زیادہ جو ہے تو اضافہ ہوتا ہے، محقق کرنے کی جو ہے تو ضرورت پیدا ہوتی ہے. لغت کا ادب قوم کی ثقافتی حیثیت کی علامت رکھتا ہے. لغت کا جو ہے ادب ہے، اس لغت کے ذریعے جو ہے تو ہر زمانے کی تاریخ اور اس زمانے کی تہذیب کا بھی پتہ چلتا ہے، تاریخ کا پتہ لگتا ہے. قوم کی ثقافتی حیثیت کی علامت کے نظر سے جو ہے تو لغت کو دیکھا جاتا ہے. ان کی ذہنی اور ثقافتی ضرورت جس قسم کی ہوتی ہے، یعنی جو بھی دور چل رہا ہے اس دور کی جو زمانے کی جو ہے تو لغت لکھی جاتی ہے. اس کی ذہنی اور ثقافتی ضرورت جس قسم کی ہوتی ہے، اس قسم کی لغت کی تدوین اس معاشرے میں ہوتی ہے. لغت جیسا کہ ہم بہت پرانی قدیم راجہ مہاراجاؤں کے بارے میں دور کے جو ہے تو لغت پڑھ رہے ہیں، تو اس زمانے کی تہذیب کس طرح تھی، معاشرے کا جو ہے تو ہم کو اندازہ لغت سے ہوتا ہے. لغت میں معلومات پیش کرنے کے لیے صحت، قطعیت، محدودیت اور جدیدیت کی ضرورت ہوتی ہے. جدید جیسا کہ آپ دیکھتے ہوگے، اس تازہ ترین رکھنے کے لیے جو ہے تو معینہ مدت پر اصلاح شدہ جلد یا ضمیمے جو ہے تو نکالے جاتے ہیں. جیسا کہ جو لغت ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے تو اور ترمیم جو ہے تو اس میں اضافہ کرنا اور اس کی جو ہے تو ویلیوم اور جو ہے تو دوسری شائع کرنا، دوسری جو ہے تو جلد تیار کرنا، اس کے جو ہے تو نئے نئے جلد بھی جو ہے تو دن بدن جو ہے تو بنتی جاتی ہے. لغت تیار کرتے وقت جو ہے تو دو طریقے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ غیر منظم لغت اور موضوعات پر مبنی لغت. غیر منظم لغت آپ دیکھتے ہوگے کہ جیسے جنرل اسکول میں جو ہم الفاظ معنی دیکھنے کے لیے حرف تہجی کے حساب سے جو ہے لغت تیار ہوتی ہے. اے سے لے کے زیڈ تک جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، جو ڈکشنری رکھی ہے، اے سے لے کے زیڈ تک جو ہے تو ہم نام کے حساب سے اے سے زیڈ تک الفابیٹ کے حساب سے جو ہے تو ہم فوراً طور پر جو ہے تو اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. کوئی بھی شبد، کوئی بھی جو ہے تو لفظ کے معنی جو ہے تو بآسانی سے جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں فہرست کے حساب سے. موضوعات پر مبنی لغت، کوئی موضوع، ٹاپک یا کسی جو ہے تو ہسٹوریکل مقام کے بارے میں، کوئی بھی ٹاپک، آرٹیکل کے بارے میں بھی جو ہے تو لغت جو ہے تو دستیاب ہوتی ہے. لغت میں جو ہے تو پڑھنے کو، علم حاصل کرنے کی علم حاصل کر سکتے ہیں. اس میں قاری کی سہولت اور معلومات تلاش کرنے کی سہولت، ان دو باتوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے. لغت کے آخر میں اگر فہرست دی گئی جائے تو قارئین کو بہت سہولت ہوتی ہے. آپ دیکھو، آپ کے سامنے اسکرین پر لغت نظر آ رہی ہے، ڈکشنری نظر آ رہی ہے. اس میں جو ہے تو آپ کو جیسا الفابیٹیکلی حرف تہجی کے حساب سے، الف ب ت کے حساب سے جس طرح سے جو ہے تو اس میں بآسانی کے ساتھ ہم کو لفظ تلاش کر سکتے ہیں اور قاری کو سمجھنے میں، معلومات تلاش کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. ان دونوں باتوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے. یہ دونوں باتوں لغت تیار کرتے ٹائم جو ہے تو یہ دونوں باتوں کو دھیان میں رکھنا نہایت ضرورت ہے. فہرست کے ذریعے جو ہے تو ہم معلومات آسانی جو ہے تو دستیاب کر سکتے ہیں اور قارئین کو بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے اور اس طرح سے جو ہے تو لغت کا استعمال کرتے ہیں. مندرجہ بالا اقسام کی لغت کی تحقیق کوئی ایک شخص یا مجلس ادارات کر سکتی ہے. لغت کے ادب کو تحریر کرتے وقت مختلف علوم کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندرجہ بالا اقسام، جیسا کہ لغت کے 2-3 قسمیں دیکھے ہم نے، اور اس میں لغت کی تخلیق کوئی ایک شخص یا مجلس ادارہ کر سکتی ہے. یعنی کوئی ایک شخص مل کر بھی جو ہے تو لغت کو تیار کر سکتا ہے، یا کوئی جو ہے 4-5 لوگ مل کر آرگنائزیشن کے طور پہ جو ہے تو آرگنائز کر کے بھی جو ہے تو تیار کر سکتے ہیں. جیسے کہ آکسفورڈ ڈکشنری کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے تو مجموعی طور پر آرگنائز کر کے جو ہے تو تیار کی ہے. لغت کے آداب کو تحریر کرتے وقت مختلف علوم کو ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، اور لغت تیار کرتے ٹائم بہت سارے جو ہے تو
جس فیلڈ میں جو سبجیکٹ میں ماہر ہے، جس کو پاس بہت زیادہ جو ہے تو نالج ہے، اس کے بارے میں جو ہے زیادہ ڈیپلی نالج ہے، ایسے جو ہے تو شخص کو لے کر، ماہرین کو لے کر جو ہے تو لغت تیار کی جاتی ہے، ایسے شخص کو لے کر جو ہے تو تحریر کی جاتی ہے، تاکہ جو ہے تو اور لغت میں جو ہے تو زیادہ اضافہ ہو، لغت کو جو ہے تو اچھے سے دیکھ سکے، اور اس کو جو ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے تو اور بہت ساری نئی چیزیں، نئی باتیں جو ہے تو لفظوں کے معنی جو ہے تو اندراج کر سکے۔ لغت کی قسمیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ لغت کی قسمیں لغت کے عام طور پر 4 شعبوں میں درجہ بندی کی گئی ہے، یعنی 4 حصوں میں جو ہے تو تقسیم کیا گیا ہے: الفاظ کی لغت، اشاریہ اور دائرۃ المعارف، قاموس، ادب۔ اس طرح سے اس کو 4 حصوں میں جو ہے تو لغت، جب آپ دیکھیں گے تو لغت کو جو ہے تو 4 حصوں میں ترتیب کی ہوئی جو ہے تو نظر آئے گی۔ الفاظ کی لغت، پہلا پوائنٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں الفاظ کی لغت۔ اس میں الفاظ کا ذخیرہ، الفاظ کے معنی، تبادلے الفاظ، الفاظ کے ماخذ دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جو ہے ڈکشنری، جیسے کہ آکسفورڈ ڈکشنری نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے جو ہے تو آپ کو ڈکشنری نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ اس میں الفاظ کا ذخیرہ، الفاظ کے معنی، تبادلے الفاظ، الفاظ کے ماخذ، یعنی الفاظ کے ماخذ یعنی الفاظ کی تاریخ، کون سا لفظ کب ایجاد ہوا، کس طرح کب جو ہے تو عمل میں آیا، الفاظ کی لغت کے اہم اقسام، اس کی جو ہے تو الگ الگ قسمیں۔ جامع لغت، مخصوص الفاظ کی لغت، جیسے جو انڈر لائن کیا ہوا ہے، جامع لغت، مخصوص الفاظ کی لغت، فرہنگ اصطلاحات، ماخذاتی لغت، ہم معنی یا متضاد الفاظ کی لغت۔ متضاد الفاظ یعنی ضد الفاظ، بہت سارے جو ہے تو لغت اپوزٹ شبد کے بھی ہوتے ہیں، کہاوتیں، محاوروں کی لغت وغیرہ شامل ہیں۔ جیسے کہ ہم 5ویں کلاس سے 10ویں کلاس تک جو ہے تو الگ الگ قسم کی لغت، الگ الگ قسم کی فرہنگ جو ہے تو استعمال کرتے ہیں، جو اس سے جو ہے تو ہم کو سبق کو پڑھنے میں، ٹاپک کو سمجھنے میں جو ہے تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کو تیار کرنے کے لیے بھی جو ہے بہت ساری باتوں کا دھیان میں رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری جو ہے معلومات کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ جو سبجیکٹ میں جو ماہرین ہے، جو سبجیکٹ میں جو ماہر ہے، وہ جو ہے تو اس کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سبجیکٹ کی لغت تیار کرتے ٹائم جو ہے تو تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تاریخ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ کون سی چیز جو ہے تو کب عمل میں آئی، کس طرح سے جو ہے تو لفظ تیار ہوا، اس کی جو ہے تو اس کے پیچھے اس کی ہسٹری بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لغت میں یہ ساری چیزیں جو ہے تو معلومات ہم کو ملتی ہے، دستیاب ہوتی ہے۔ دائرۃ المعارف، انسائکلوپیڈیا۔ دائرۃ المعارف کے 2 حصے ہیں، جیسا کہ جامع اور مخصوص موضوعات پر دائرۃ المعارف۔ جامع یعنی اس میں ساری پوری اوور آل جو ہے تو عالمی طور پر لغت ہے، یہ عالمی طور پر جو ہے تو ساری معلومات اس میں درج کی گئی ہے۔ مخصوص موضوعات پر دائرۃ المعارف یعنی جیسے کہ کوئی مخصوص ٹاپک لے کر کسی شخصیت کے بارے میں، کسی جو ہے تو آرٹیکل کے بارے میں، اس طرح سے جو ہے تو دائرۃ المعارف میں جو ہے الگ الگ ٹاپک کو لے کر جو ہے تو بنایا جا سکتی ہے لغت۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جامع، مثلا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں جو ہے تو الگ الگ کئی جو ہے تو 50 سے زائد جو ہے تو ویلیوم میں جو ہے تو یہاں لغت موجود ہے، اور الگ الگ جو ہے تو اس میں جو ہے تو ساری پوری عالمی معلومات جو ہے تو آپ کو مل جائے گی۔ جامع اردو انسائکلوپیڈیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو انسائکلوپیڈیا قومی کونسل برائے ترقی اردو، جو نئی دلی سے جو ہے تو میں ہے۔ جامع اردو انسائکلوپیڈیا جامع، اس میں جو ہے تو بہت ساری اردو کی معلومات، اردو کی نالج، اردو کے سے تعلق رکھنے والی ساری جو ہے تو معلومات لغت میں ملے گی۔ انسائکلوپیڈیا اسلامی کا، اسلام سے تعلق رکھنے والی تمام جو ہے تو باتیں ان لغت میں جو ہے تو آپ کو ملے گی، جیسا کہ اس پہ 9، 8، 10، 11، 12 اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ ویلیوم الگ الگ جو ہے تو جلدوں میں جو ہے تو بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور ہم کو کوئی بھی ٹاپک کے بارے میں اگر پڑھنا ہے تو فوری طور پر جو ہے تو فرنٹ پیج کو دیکھ کر جو ہے تو
कोई जो टॉपिक चाहिए हमको उस टॉपिक के बारे में मालूमात मिलती है। मखसूस मौज़ूआत पर दायरतुल मारूफ, ये मखसूस मौजू के लिए वाकिफ दायरतुल मारूफ होता है। मसलन भारतीय सकाफत, दायरतुल मारूफ वगैरह। मखसूस मौज़ूआत पर दायरतुल मारूफ यानी इससे पहले भी बताया हूं मैं आपको कि मखसूस मौजू, मखसूस टॉपिक को लेकर जो है तो लुगत तैयार की गई, उसको जो है तो दायरतुल मारूफ के जो है तो कैटेगरी में रखा गया है। इस मखसूस मौजू के लिए वाकिफ दायरतुल मारूफ होता है। मसलन भारतीय सकाफत, दायरुल मारूफ वगैरह। जैसा कि आपको दिखाई दे रही है तस्वीर, भारतीय संस्कृति कोश, इसके अंदर लीलाधर शर्मा मैंने जो है तो ये लिखी है। थर्ड पॉइंट, खामोश आदाब, इसमें किसी मौजू को मुकम्मल तौर पर पेश किया जाता है, यानी कौन से भी टॉपिक को लेकर मुकम्मल मौजू को टॉपिक को लेकर जो है तो इसमें पेश किया जाएगा, उसके बारे में जो सारी मालूमात मिल जाएगी। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, मोनोरमा ईयर बुक 2020 और ईयर बुक जो है तो 2019। इसमें किसी मखसूस मौजू पर माहिरीन के ज़रिए मज़ामीन तहरीर करवा कर कुतुब तख्लीक की जाती है। मसलन महाराष्ट्र जीवन जिल की जो है तो पहली वैल्यूम में मौजूद, दूसरी वैल्यूम में मौजूद है। पूना शहर की भी एक दो जो है तो लुगात मौजूद है, 2 जिल्द में अलग अलग जो है तो मालूमात दी गई है। सालाना नामा यानी ईयरली जो है तो मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपको नज़र आ रहा है, मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया, जो ईयरली जो है तो साल के आखिर में शाये किया जाता है, बनता है। फरंग अदबियात यानी इसमें भी बहुत सारी जो है तो फरंगे मौजूद हैं। फरंगे इशारिया, कुतुब के आखिर में मज़कूरा शख्स, मौजू, मुकामात और फहरिस्त। कुतुब फहरिस्त अल्फाज को वज़ाहती इशारे कहते हैं। वज़ाहती इशारे उमूमन गैर मुनज़्ज़म होते हैं, वो इन कुतुब के मुताले में मददगार साबित होते हैं। मसलन मुख्तलिफ रसाइल की वज़ाहती इशारे, जैसा कि आप देखते हैं कि इंडेक्स नज़र आ रहा है, इंडेक्स में ए के बाद जो है तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट लिखे हैं, बहुत सारी जो है तो अल्फ़ाबेट शब्द लिखे हैं, लफ्ज़ लिखे गए हैं, और उसमें जो है तो कौन से लफ्ज़ पे कितने पेज पर है, ये सारा इंडेक्स में जो है तो हमको देखने को मिलता है। किताब के आखिर में मज़कूरा शख्स और मौजू, मुकामात और फहरिस्त। कुतुब फहरिस्त अल्फाज की वजाहत, और जो अल्फाज दिए गए फहरिस्त उसकी वजाहत भी जो है तो इशारिया में दी गई है। यानी इशारिया की मदद से इंडेक्स में एकदम शॉर्ट में जो है तो हमको पूरी किताब में कौन सी मालूमात लिखी है, कौन सी मालूमात कौन से पेज पर है, ये सारा जो है तो दर्ज होता है। वजाहती इशारिया उमूमन गैर मुनज़्ज़म होते हैं, और गैर मुनज़्ज़म लुगात में जो है तो ये ज़्यादा जो है तो इंडेक्स इस तरह से बने होते हैं। वो इन कुतुब के मुताले में मददगार भी साबित होते हैं, और इनको पढ़ाई करने के लिए, समझने के लिए भी जो है तो मददगार साबित होते हैं, पढ़ने के लिए। रसाइल आजकल देख सकते हैं आप, रसाइल आजकल में जो है तो इस तरह की वजाहत जो है तो आपको देखने को मिलेगी। लुगत और उसकी तारीख, लुगत की जो है तो तारीख कब से जो है तो ये अमल में आई है, इस तरह से जो है तो हम देखेंगे इसकी तारीख और लुगत में मारूजियत को अहमियत हासिल है। मारूजियत यानी ऑब्जेक्टिव्स, तारीख और लुगत में दोनों का ऑब्जेक्टिव्स की अहमियत हासिल है। ऑब्जेक्टिव्स की वजह से जो है तो दोनों में तालमेल, और तारीख लुगत का जो है तो तारीख का पता लगता है। इन दोनों में मुश्तरक अंसर है। हर कौम और हर ज़बान में लुगत मुख्तलिफ नोयत के होते हैं। हर कौम और हर ज़बान में जो है तो लुगत मुख्तलिफ नोयत की होती है, क्योंकि इनकी तरजीह तरतीब मुख्तलिफ होती है। अपने मुल्क की पॉलिसियाँ, इक़दार, ज़िंदगी, आदर्श वगैरह के असरात लुगत पर पड़ते हैं। लुगत में आप देखेंगे तो लुगत से जो है तो हमको हर ज़माने की जो है तो तारीख का भी पता लगता है, उस ज़माने में किस तरह से तहजीब रही है, ये भी जो है तो लुगत से जो है तो हमको पता लगता है। अपने मुल्क की पॉलिसियाँ, मुल्क में जो है तो कौन सी पॉलिसी बनाई जा रही है, किस तरह से अमल में आ रही है। इक़दार ज़िंदगी का रहन सहन, आदर्श वगैरह के असरात लुगत पर पड़ते हैं।
فلسفہ اور روایت کا اثر بھی لغت پر پڑتا ہے۔ روایت جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، جیسے کہ ہم پرانے راجہ مہاراجاؤں کی جو ہے تو دور کی کتابیں لغت پڑھیں گے تو اس میں جو ہے تو اس دور کے زمانے کی جو ہے تو معلومات اور اس تہذیب کا جو ہے تو روایت کا پتہ بھی جو ہے تو لغت سے چلتا ہے۔ قومی وقار کی بیداری لغت سے کی جا سکتی ہے۔ قوم میں بیداری پیدا کرنے کا کام، جیسا کہ ہم پچھلے جو ہے تو دن میں جو لغت پڑھے ہیں اور ابھی جو پڑھ رہے ہیں تو ان میں جو ہے تو بہت سارے فرق نظر آئیں گے آپ کو، نئی نئی معلومات جدیدیت کے حساب سے جو ہے تو آج کے دور کی جو ہے تو لغت دیکھنے کو ملیں گی، نئی الفاظ جو ہے تو سرچ کر کے ملیں گے، آن لائن بھی جو ہے تو ہم بہت ساری لغت کو دیکھ سکتے ہیں۔ قومی وقار اور عوام میں جو ہے تو بیداری اور علم کے ذخیرے میں جو ہے تو اضافہ کرنے کے لیے بھی جو ہے تو لغت بہت اچھی مانی جاتی ہے۔ دیکھیں گے جیسا کہ مثلاً مہادیو شاستری جوشی کے مرتب کردہ بھارتیہ سنسکرتی کوش، یہ جو لکھی گئی ہے کتاب، اس میں بھی جو ہے تو بہت ساری سنسکرتی کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں جو ہے تو معلومات ملتی ہے۔ علم سب کی ترقی کے لیے مہیا کروانا لغت کی تحقیق کے لیے ترغیب کا کام کرتا ہے۔ علم کے تحصیل اور ابلاغ کو زندگی کا عقائدہ بنا کر اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی شکل میں کوشش کی جاتی ہے، اس لیے لغت کو معاشرے کا نشان امتیاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ لغت کو جو ہے تو معاشرے کا نشان امتیاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ نشانی مطلب جو ہے تو ہر دور کی جو ہے تو کس طرح سے تہذیب رہی ہے، یہ جو ہے ہم کو لغت سے پتہ چلتا ہے۔ معاشرے کی فہم اور فراست ان کی علامتی تائید لغت کی تخلیق میں دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح اردو عالمی انسائکلوپیڈیا اور اردو سائنس انسائکلوپیڈیا بھی اردو کے اہم لغت ہے۔ علم سب کی ترقی کے لیے مہیا کروانا لغت کی تحقیق کے لیے ترغیب کا کام کرتا ہے۔ سب کی ترقی کے لیے یعنی لغت جو ہے تو ہر لینگویج میں، ہر جو ہے زبان میں اور ہر قوم کے لیے جو ہے تو کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ علم کی تحصیل و ابلاغ کو زندگی کا عقیدہ بنا کر اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی شکل میں کوشش کی جاتی ہے، اس لیے لغت کو معاشرے کا نشان امتیاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتایا ہوں، معاشرے کے فہم اور فراست ان کی علامتی تائید لغت کی تخلیق میں دکھائی دیتی ہے، اور معاشرے کی جو ہے تو معلومات بھی جو ہے تو ہم کو لغت میں دیکھنے کو ملے گی۔ معاشرے میں جو ہے تو کس طرح سے تہذیب رہی ہے، کس طرح سے زبانی کا جو ہے تو کلچر رہا ہے، یہ جو ہے تو ہم کو لغت سے دیکھنے کو پتہ لگتا ہے۔ اردو عالمی انسائکلوپیڈیا اور اردو سائنس انسائکلوپیڈیا بھی اردو کے اہم لغات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ دو تصاویر نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ ایک اردو انسائکلوپیڈیا، اردو کی ساری جو ہے تو معلومات اس لغت میں ملے گی۔ انسائکلوپیڈیا تاریخی عالم، پوری تاریخ کی جو ہے تو معلومات جو ہے تو اس لغت میں ملے گی۔ مغربی ممالک میں ہسٹری پہلی صدی عیسوی بڑے پلینین کے مرتب کردہ پہلی لغت، پلینین کے جو ہے تو بنائی ہوئی تحریر کی ہوئی مرتب کردہ جو ہے تو پہلی لغت ہے۔ 18ویں صدی کا فرانسیسی دائر المعارف یہ اہمیت کا حامل لغت ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا 1766 میں شائع ہوا۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا 1766 میں شائع ہوا۔ اسے فرنک کے فہرست رفت کا اہم مرحلہ بھی مانا جاتا ہے، جو آپ کو 3 تصاویر جو ہے تو نظر آ رہی ہے۔ سنسکرت زبان میں 7ویں صدی قبل میں گھنٹو اور دھاتو پاٹھک نامی لغت، عہد وسطی میں مہانوبھاو فرقے کی لغت، 9ویں چھترپتی شیواجی مہاراج کے عہد میں حکومت معاملات کی لغت، یعنی چھترپتی شیواجی مہاراج کے دور میں جو ہے تو کاروبار حکومت کا کس طرح سے ہوتا تھا، یہ بھی جو ہے تو ہم کو لغت میں دیکھنے کو ملتا ہے، لغت سے جو ہے تو پتہ چلتا ہے۔
فرنگ تاریخ. تاریخ کے موضوعات پر لغت کی شاندار روایت موجود ہے. رگھوناتھ بھاسکر گھوڑبولے کا قدیم بھارتی تاریخی لغت 1867 بہت قدیم لغت ہے جو زمانے قدیم کی شخصیات اور مقامات کے ذکر پر مشتمل ہے. اس لغت میں بھارت میں پہلے جو مشہور لوگ گزرے ہیں ان کے ازدواج، اولادیں اور مذہب کے بارے میں، ملک کے دارالحکومت، ساتھ ہی اس کے ملک کے ندیاں، پہاڑوں کے ساتھ منسلک تاریخ وغیرہ درج ہے. اب دیکھیں گے کہ بہت ساری، جیسے کہ بھارت ورش پراچین اتہاس کوش، اس کے اندر شاندار روایت موجود ہے. اس میں رگھوناتھ بھاسکر گھوڑبولے کے قدیم بھارتی تاریخ لغت میں 1867 میں بہت قدیم لغت ہے مانی جاتی ہے یہ. اور اس کے اندر بہت ساری معلومات جیسا کہ ازدواج زندگی کے بارے میں، ان کے لڑکوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، اور مذہب کے بارے میں تمام جو ہے تو معلومات جو ہے تو اس لغت میں لکھی گئی ہے، منسلک ہے. اور اس کی تاریخ جو ہے تو یہ تمام باتوں سے جو ہے تو جڑی ہے. اس طرح انسائکلوپیڈیا تاریخ عالم از غلام رسول مہر بھی مشہور ہے. مہاراشٹری علمی لغت کے 23 جلدیں ہیں. مہاراشٹری گیان کوش دیکھو نظر آ رہا ہے. لغت کا مقصد مراٹھی عوام کی آواز کو دور تک پہنچانا، ان کے علوم کے درجے کو بڑھانا اور ان کے خیالات کو مزید وسیع کرنا. لغت سے ہم کو کون سی، جیسے لغت سے جو ہے تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں جو ہے تو اضافہ ہوتا ہے. علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو خیالات کس طرح سے بدل رہے ہیں اس کا بھی جو ہے تو انداز ہوتا ہے. خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے. علوم کے درجے کو بڑھانے کے لیے جو بھی لغت سے جو ہے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے. ترقی یافتہ افراد کے برابر انہیں کھڑا کرنا تھا. جو لغت 30 جلدوں میں 30 ویلیوم میں جو ہے تو تیار کی گئی ہے. مراٹھی عوام کی آواز کے دور تک پہنچانا، مراٹھی عوام کی آواز کو دور تک پہنچانا، مراٹھی عوام کی آواز کو جو ہے تو دور تک پہنچانے کا کام جو ہے تو اس لغت کے ذریعے کیا گیا ہے. اور اس سے جو ہے تو بہت ساری معلومات ہم کو ملی ہے. اس لغت میں انہوں نے وسیع تاریخ کو پیش کیا، یعنی تاریخ جو ہے تو ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے. اس کے بعد اہم لغت بھارت کی قدیم سوانح لغت ہے. سدھیشور شاستری چترا نے بھارتی چتر کوش منڈل کی بنیاد ڈال کر بھارتی قدیم سوانح لغت 3 حصوں میں جو ہے تو بتایا ہے. 1932 میں بھارتی عہد وسط کی لغت جو مڈل دور کہلاتا ہے، مڈل دور کی جو ہے تو معلومات جو ہے اس لغت میں 1932 بھارتی عہد وسط کی لغت میں ملے گی. 1937 میں بھارتی جدید عہد کی سوانح لغت 1937 میں بھارتی جدید دور کی جو ہے تو سوانح لغت کے بارے میں معلومات ملے گی. 1946 میں اس طرح سے 3 سوانح لغت مرتب کر کے شائع کیے. ان لغت کے تصور کے وضاحت کے لیے قدیم لغت میں اندراج دیکھا جا سکتا ہے. تصور کے وضاحت کے لیے قدیم لغت میں اندراج دیکھا جا سکتا ہے. اس لغت میں شروتی، اسمرتی، استرے، ویدان، اپنشد پر جین مذہب کے جو ہے تو بدھ مذہب کے آداب کے پیش کیے گئے ہیں. افراد کی معلومات بھی جو ہے تو اس میں دی گئی ہے. بدھ مذہب کے بارے میں ساری جو ہے تو معلومات دیکھنے کو ملتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس طرح سے جامع اردو انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں پر مشتمل ہے. ہر جلد ایک آزاد موضوع پر، ایک آزاد جو ہے تو ٹاپک پر منعقد ہے. آزاد ٹاپک پر یعنی کوئی بھی ایک منفرد علیحدہ جو ہے تو ٹاپک لے کر جو ہے تو جلد بنائی گئی ہے. اس طرح جامع اردو انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں پر مشتمل ہے. ہر جلد ایک آزاد موضوع مثلا ادب، سیاسی، سماجی علوم، سائنس اور ریاضی، تاریخ وغیرہ پر مبنی ہے.
الگ جیسا کہ سیاسی معاملات کو لے کر جو ہے تو الگ سے جامع اردو انسائکلوپیڈیا جو ڈکشنری دیکھنے کو ملے گی آپ کو. تو ہر طرح کی جو ہے تو معلومات اس میں سیاسی ہو، سماجی ہو، سائنسی ہو، فلکیات کے بارے میں ہو، یا ریاضی کے بارے میں، یا تاریخ کے بارے میں. سائنس کے بارے میں بھی پڑھنا ہے تو اس کی جو ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی تاریخ جو ہے تو ہر انسائکلوپیڈیا میں تاریخ کی بہت اہمیت ہے. تاریخ کا نالج ہونا ضروری ہے. اس میں شخصیات، واقعات، اشیاء، مادوں، مقامات وغیرہ کی بھی تفصیل دی گئی ہے. بہت ساری شخصیات کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، مادوں کے بارے میں اور الگ الگ مقامات کے بارے میں بھی جو ہے تو ہم کو معلومات ملتی ہے. جیسا کہ اس میں 3 تصاویر میں الگ الگ بتائے گئے. جامع اردو انسائکلوپیڈیا 4، ویلیوم 3، ویلیوم 4، ویلیوم 7 جو سائنسی علوم پر موجود ہے. موسیقاروں اور فنکاروں کی تاریخ. لکشمن وتاری جوشی، مجاہدین آزادی کے سوانح لغت. ایس آر داتے جیسے، جس میں بھارت کے تقریباً 250 مجاہدین آزادی کی شخصی اور تعارف اور تصاویر بھی موجود ہے. بہت سارے جو ہے لغات موجود ہے جس میں مجاہدین آزادی کے وقت جو سوانح، جو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو ہے تو تصاویر کے بارے میں، خود سیلف انٹروڈکشن، شخصی تعارف کے بارے میں بھی جو ہے تو لغات موجود ہے. جو 250 مجاہدین آزادی کے بارے میں جو ہے تو اس میں لکھا گیا ہے. مجاہدین آزادی سوانح لغت. این آر پاٹھک. اس لغت میں آزادی کی لڑائی میں بالخصوص پھانسی کی سزا پانے والے، آزادی کی لڑائی میں جتنے لوگ جو ہے تو مارے گئے تھے، جن کو انگریزوں کی جانب سے جو ہے تو پھانسی دی گئی تھی، ان کی جو ہے تو ساری جو ہے تو ڈیٹیل موجود ہے، ساری معلومات جو ہے تو دی گئی ہے. قید ہونے والے فوجی اور جو لوگوں کو جو ہے آزادی میں حصہ لیے تھے ان کو جو ہے تو قید کر کے رکھا گیا، اس کے بارے میں بھی جو ہے تو معلومات لکھی گئی ہے. فوجی، آزادی سے قبل سماج کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والے مجاہدین، جو آزادی سے پہلے جو ہے الگ الگ شعبوں میں کام کرتے تھے، الگ الگ سماجی خدمت انجام دیتے تھے، ان کے بارے میں بھی وہ جو ہے تو لغات میں تمام چیزیں موجود ہے. تاریخ کے مطالعے کے لیے جغرافی اہمیت رکھتا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے جغرافیہ کو بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جغرافیہ کی بھی معلومات رہنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم کسی پہاڑ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو پہاڑ کے بارے میں بھی جو ہے تو ہم کو اس کے جغرافی کون سی جگہ پر ہے، کس طرح سے کتنا پھیلا ہوا ہے، وہاں کی خاصیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے تو معلوم ہونا ضروری ہے. یعنی جغرافیہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. تاریخی مقامات کے ضمن میں جغرافی معلومات فراہم کرنے والی فرہنگیں موجود ہیں. مہانوبھاو فرقے کے منی دیاس کے تخلیق کردہ استھان پوتھی نامی کتاب 14ویں صدی میں مہانوبھاو فرقے نے مبلغ شری چکردھر سوامی جن گاؤں میں گئے ان گاؤں کی تفصیلات اندراج کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مبلغ شری چکردھر سوامی کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے. چکردھر سوامی گاؤں گئے، وہاں کی تفصیلات، جہاں پر گاؤں میں مقام کے لیے گئے تو وہاں کے گاؤں کی ساری معلومات، وہاں کی ڈیٹیل نکال کر جو ہے تو ایک قلم بند کیا گیا ہے لغت میں. اس دور کے مہاراشٹر کے تصور اس کتاب سے سمجھا جا سکتا ہے، اور مہاراشٹر کا تصور بھی اس کتاب کے ذریعے جو ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں. لیلا چتر میں واقع کب، کہاں اور کس مقام اور کس موقع پر وجود میں آئے ہیں، اس پر بھی مصنف نے روشنی ڈالی ہے. اور کس طرح سے، کہاں سے، کب وجود میں آئے، یہ ساری جو ہے تو ڈیٹیل، اس کی تاریخ جو ہے تو ہم کو مہانوبھاو فرقے کے لغت سے دیکھنے کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے شری چکردھر سوامی کی شخصی سوانح لکھنے کے لیے ہی بہترین حوالہ جاتی کتاب ہے. اور شری چکردھر سوامی کی جو ہے تو سوانح عمری، ان کی زندگی کے بارے میں لکھنے کے لیے بھی جو ہے تو یہ کتاب کافی مددگار ثابت ہوئی ہے. قدیم بھارت کی فرہنگ مقامات جیسے 1969 سدھیشور شاستری چتراؤ نے اس کی تخلیق کی ہے. ویدک ادب
کوٹلیا، معاشیاتی، پانی کا گرامر، والمیکی، رامائن، مہابھارت پر ان پر عہد وسط کے تہذیب اور لغت، ادب تیز، فارسی، جین، بدھ اور چینی ادب میں جغرافی مقامات کی معلومات لغت میں دی گئی ہے۔ قدیم بھارتی جو لغت ہے اس میں بہت ساری ویدک ادب، مہابھارت، رامائن، والمیکی، ڈرامے، یہ ساری جو ہے تو معلومات لکھی گئی ہے۔ لغت سے جو ہے تو اس دور کا ادب کا جو ہے تو ہم کو پتہ لگتا ہے۔ جین، بدھ مذہب کے جو ہے تو ماننے والوں کے ادب کا، تہذیب کا بھی جو ہے پتہ لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جغرافی مقامات کی بھی جو ہے تو معلومات اس میں دی ہوئی ہے۔ دائرۃ المعارف۔ ریاست مہاراشٹر کے پہلے وزیر اعلیٰ یشونت راؤ چوہان نے مراٹھی زبان و ادب کے ارتقاء کے لیے مہاراشٹر راجیہ ساہتیہ سنسکرتی منڈل کی جانب سے دائرۃ المعارف کی تخلیق کا آغاز کیا۔ ریاست مہاراشٹر کے پہلے وزیر اعلیٰ یشونت راؤ چوہان نے مراٹھی زبان میں جو ہے تو ادب کا ارتقاء، ادب کو بڑھاوا دینے کے لیے مہاراشٹر راجیہ ساہتیہ سنسکرتی منڈل کی جانب سے جو ہے تو تخلیق کا آغاز کیا ہے، اور جس میں جو ہے تو لکشمن شاستری جوشی کی رہبری میں جو ہے تو یہ عمل میں آیا، یہ لغت جو ہے تو کام لکھنے کا شروع ہوا۔ دنیا بھر کا علم تفصیلی طور پر اس دائرۃ المعارف میں جمع کیا گیا۔ دنیا بھر کا تمام جو ہے تو پورا علم کی معلومات جو ہے تو دائرۃ المعارف میں جو ہے تو جمع کی گئی ہے، جس میں تاریخ کے مضامین سے متعلق اہم اندراج، اور خاص طور پر جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس لغت میں تاریخ سے متعلق جو ہے تو بہت ساری معلومات، بہت سارے پہلے کے زمانے کی جو ہے تو معلومات جو ہے تو اس لغت میں لکھی گئی ہے۔ بھارتی تہذیب دائرۃ المعارف مہادیوی شاستری جوشی کے زیر ادارت دائرۃ المعارف برائے بھارتی تہذیب کے 10 جلدیں تیار کی گئی ہے۔ 10 جلدیں یعنی 10 الگ الگ جو ہے تو کتابیں لغت تیار کی ہے، الگ الگ حصوں میں جو ہے تو اس کو لکھا گیا ہے۔ اس دائرۃ المعارف میں آسے تو ہماچل جیسی بھارت کی تاریخ، جغرافیہ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، ان کی بنائی ہوئی تاریخ، تہوار، میلوں اور تہذیبی عوامل پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے جس طرح سے 10 جلدیں الگ الگ جو ہے تو لکھی گئی ہے، الگ الگ جو ہے تو ٹاپک کو لے کر، الگ الگ مضامین کو لے کر، اس میں جو ہے تو آپ دیکھیں گے تاریخ، جغرافیائی معلومات، تاریخی اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جیسے کہ، اور ان کی بنائی ہوئی تاریخ، ان کی جو ہے تو گزرا ہوا زمانہ، تہوار کس طرح سے مناتے تھے، میلے کس طرح سے لگتے تھے، اور تہذیب کا پتہ بھی جو ہے تو اس لغت میں جو ہے تو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تاریخی اصطلاحات کی فرہنگ۔ تاریخی اصطلاحات کے لیے خصوصی لغت جس سے تاریخی اصطلاحات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، مورخین کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور تاریخی اصطلاحات کی خصوصی لغت جس سے تاریخی اصطلاحات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ جو تاریخی لغت لکھی ہوئی ہوتی ہے، مورخین کو بھی جو آگے اس میں جو ہے لکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جس سے جو ہے تو وہ مختلف مضمون تاریخ کے متعلمین کو لغت سے وابستہ کاموں کے لیے بھی بہت مواقع دیتے ہیں۔ ہر مضمون کے لغت کو تاریخ مضمون سے مربوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر مضمون کو اپنی تاریخ ہوتی ہے، اور تاریخ کے متعلمین کو لغت کے مطالعے سے واقعاتی لغت، مخصوص شخصی لغت، اصطلاحاتی لغت، مقامی لغت وغیرہ تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی تمام مقامی معلومات لغت ملتی ہے، اور شخصی تاریخی متعلم کو لغت سے مختلف واقعات، کسی شخص کے بارے میں پرسنل لکھنا ہے تو اس کو بھی جو ہے تو بآسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے تو لغت سے جو ہے تو ہم دیکھنے کو ملا ہے، اور جو ہے تو ہم کو جو ہے تو بہت ساری فرنگ سے جو ہے کس طرح سے لغت میں اہم شخصیات کے بارے میں، اہم شخصیات کو ٹاپک کو لے کر، بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ کو لے کر جو ہے تو لکھا جاتا ہے۔ ہر تہذیب اور تاریخ کا جو ہے تو ہم کو
پتہ چلتا ہے لغت کے ذریعے. اس طرح سے جو ہے تو ہم نے یہ تاریخی ورثے کا تحفظ یہ سبق یہاں پر ہمارا ختم ہوا.